خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین خلیفہ سوم رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی قریبی رشتہ تھا۔ اب وہ رشتہ کیا تھا وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں۔ ایک تو یہ رشتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رسول اللہ کے ساتھ، اور دوسرا رشتہ آپ کا حضرت ابو بکر صدیق کا امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے بڑا ہی قریبی رشتہ ہے، اور وہ دو طرف سے رشتہ جا کے بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں حضرت محمد کے بیٹے ہیں قاسم کی بیٹی ہیں ام فروا جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ ہیں۔ ایک تو اس طرف سے یہ رشتہ ہوا، دوسری طرف سے بھی امام جعفر صادق سے آپ کا رشتہ کس طرح بنتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں عبد الرحمن کی بیٹی ہیں اسما، اور اسما کی بیٹی ہیں ام فروا، اور یہ ام فروا حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی والدہ ہیں۔ دو طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ رشتہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ ہے اہل بیت اطہار کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیاری بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضرت ام کلثوم یہ بیوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ان کی شادی ہوئی ہے 17 ہجری کے اندر۔ یہ حضرت علی کی جو پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ خلیفہ دوم کا اہل بیت اطہار سے کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اچھا، اسے نیچے آئے، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا اہل بیت اطہار سے کتنا قریبی رشتہ ہے کہ حضرت عثمان کی جو بیٹی ہیں حضرت عائشہ، یہ حضرت امام حسن اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کی بیوی ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے، پہلے امام حسن کی رہی ہیں، پھر اس کے بعد امام حسین کی یہ بیوی رہی ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ ہیں۔ اچھا، اسے اور نیچے آ جائیں، حضرت امام حسین کی جو بیٹی ہیں فاطمہ، حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ، یہ حضرت عثمان کے بیٹے جو حضرت عمر ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہیں ان کی بیوی ہیں۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ کتنے قریبی رشتہ داری ہے، یعنی خلیفہ اول دوم سوم کے ساتھ ان کے رشتہ داری، ان خلیفہ اول دوم سوم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنی قریبی رشتہ داری، اور یہ جو میں رشتہ داریاں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ کوئی شخص بھی میری بات کو غلط ثابت کر دے تو 1,00,000 روپے انعام دوں گا۔ جو رشتہ داریاں یہ میں بتا رہا ہوں اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب اصول کافی اس کے اندر موجود ہے، احتجاج تبرسی اس کے اندر یہ موجود ہے، احقاق الحق کے اندر یہ موجود ہے، وغیرہ ذالک، اور بھی اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی نے اہل بیت اطہار کا حق کھایا تھا، حضرت فاطمہ کا حق کھایا تھا، تو پھر رشتہ داریاں کس چیز کے ساتھ انہوں نے کی؟
دیکھیں دنیا کا ایک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بیٹی اسے دیتا ہے یا لیتا ہے جسے وہ سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بلیم اور یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کا انہوں نے حق کھایا، حضرت فاطمہ کو جو ہے انہوں نے حق نہیں دیا اور وہ ان سے ناراض رہی، اور اہل بیت اطہار ان سے ناراض تھے، حضرت علی ان سے ناراض تھے، یہ سب جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں میں حقائق اور صداقت ہوتی تو پھر رشتہ داریاں کس وجہ سے کی گئی؟ تو یہ ان سب باتوں کو جو کہی جاتی ہیں کہ ان کی آپس میں محبت نہیں تھی بلکہ ان کے درمیان نفرت تھی، یا ان ائمہ نے جو ہے خلیفہ اول نے، دوم نے، سوم نے جو ہے ان کا حق کھایا تھا، یہ سب جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں، اس میں کوئی حقائق اور صداقت نہیں ہے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میرے حوالے کو غلط ثابت کر دیا تو میں انشاءاللہ 1,00,000 روپے دوں گا۔ لہٰذا فریق مخالف کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کے درمیان نفرت قدورت تھی تو رشتہ داریاں یہ کبھی نہ کی جاتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان سے نفرت صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی نفرت انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔